بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حفاظت دین سے متعلق آج ہماری 13ویں نشست ہے، جس میں ہم حفاظت دین کے 4 بنیادی اسباب میں سے چوتھے سبب یعنی فقہا اور علماء امت کی خدمات کے ذیلی موضوعات کے حوالے سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تاریخ اور حدیث میں فرق۔ تاریخ وہ علم ہے جس سے گزشتہ واقعات اور سیر سے بحث کی جاتی ہے۔ تاریخ کی من جملہ 2 حیثیتیں ہیں: عام انسانی تاریخ اور اسلام کی تاریخ۔ عام انسانی تاریخ کو اگر دیکھیں تو جس میں مختلف اقوام کے حالات، ثقافت، کامیابیوں، ناکامیوں کے واقعات معلوم کیے جاتے ہیں، جیسا رومن کی تاریخ، بر صغیر کی تاریخ، تتاریوں کی تاریخ وغیرہ۔ اسلام کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے: ایک اسلام کا بحیثیت دین اور حفاظت دین کا سفر 1400 سال کا، 2 خلفائے اربعہ کے بعد اسلامی سلطنتیں اور ان کے حالات و واقعات۔ لہٰذا لفظ تاریخ کا نام سن کر ذہن تو ایک ہی طرف جاتا ہے، جو ہے لفظ ماضی، یعنی گزرے ہوئے زمانے کی بات۔ لہٰذا لفظ تاریخ کے معنی کے اعتبار سے تو دونوں تاریخوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، البتہ حقیقت کے اعتبار سے دونوں کے مقاصد ایک دوسرے سے کافی مختلف ہیں، اور آج یہی بات ہم نے سمجھنی ہے تاکہ ہم دونوں تاریخوں میں فرق سمجھنے کے اہل ہو سکے۔ پہلے کچھ ہم انسانی تاریخ کے بارے میں جانتے ہیں۔ عام انسانی تاریخ جب لکھی جاتی ہے تو کسی زمانے کے حالات قلم بند کیے جاتے ہیں، تو یہ طریقہ اختیار کیا جاتا ہے کہ ہر قسم کی بازاری افواہیں قلم بند کر لی جاتی ہیں جن کے راویوں کا نام و نشان تک معلوم نہیں ہوتا۔ ان افواہوں سے وہ واقعات انتخاب کر لیے جاتے ہیں جو قرائن اور قیاس کے مطابق ہوتے ہیں۔ تھوڑے زمانے بعد یعنی کتابی شکل اختیار کرنے کے بعد یہی مجموعہ ایک دلچسپ تاریخی کتاب بن جاتی ہے، اور اگر کہیں راوی ذکر بھی کر دیا جائے تو وہ کتنا ثقہ ہے، یعنی وہ کریکٹر وائز کتنا اسٹرانگ ہے، یہ کبھی بھی اس کا موضوع نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کی تاریخ، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں، اس وقت ہم ڈسکس کریں گے اسلام کا بحیثیت دین اور حفاظت دین کا سفر۔ حفاظت دین کے لیے اللہ رب العزت نے جو بنیادی ذریعہ استعمال فرمایا وہ یہ ہے کہ انسانی حافظہ استعمال کیا گیا۔ اسی لیے وحی کے ذریعے آسمان سے کاغذ پر لکھا ہوا قرآن نازل نہیں ہوا، بلکہ جبرائیل امین کے ذریعے زبانی قرآن نازل فرمایا گیا، جسے پہلے یاد کروایا گیا اور پھر لکھوایا گیا، لیکن اصل یاد کروانا ہی رکھا گیا۔ اسی وجہ سے امت پر ابتدا میں تہجد کی نماز لازمی قرار دی گئی، جس میں نازل شدہ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو یاد کروایا گیا، اور بعد میں جب حفاظ کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی تو امت کے لیے تہجد کی نماز کو نفل کا درجہ دے دیا گیا، اور یہ سلسلہ آج تک حفاظ کی شکل میں قائم ہے۔ جہاں تک وحی کو لکھوانے کی بات ہے تو اس کی ضرورت اس قدر تھی کہ چونکہ وحی کے الفاظ کی حفاظت بھی مطلوب تھی، لہٰذا اسے بھی اختیار کیا گیا۔ مثلاً الذین 2 لام کے ساتھ بھی لکھا جا سکتا ہے، اور الذین لام پر شد ڈالنے سے بھی لکھا جا سکتا ہے۔ تو وحی کے ذریعے شد والا طریقہ یعنی کتابت کا طریقہ جو ہے وہ بتلایا گیا، یعنی حفاظت دین میں الفاظ کی لکھائی تک کی حفاظت فرمائی گئی۔ یاد رہے جو وحی لکھوائی جاتی تھی وہ ایسا نہیں ہے کہ ایک جگہ جمع کر کے مصحف کی شکل میں رکھی جاتی ہو، بلکہ جو بھی صحابی وہ لکھی ہوئی وحی طلب کرتا اسے دے دی جاتی۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں قرآن کریم جمع نہیں کیا گیا جس طرح ہمارے سامنے ایک مصحف کی شکل ہے، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ لکھا ہوا قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ محفوظ کیا جاتا کہ بھئی یہ ایک نسخہ ہے، یہ نبی کے گھر پہ ہوگا۔ کیونکہ قرآن ہزاروں صحابہ کے ذہنوں میں محفوظ کروایا گیا تھا، جیسا کہ ہم نے اپنی 3ری نشست میں بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہلی بار قرآن کو باقاعدہ طور پر مصحف کی شکل دی گئی۔ تفصیل وہاں جا کے سنی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حفاظت دین امت مسلمہ کے سپرد کر دی گئی، اور ارشاد فرمایا گیا کہ ہر دور میں ایک ایسی جماعت ہو جو دین پڑھے اور اسے محفوظ رکھے اور اگلی نسلوں تک من وعن منتقل کر دے، جس کی مثال ہم نے تفقہ فی الدین کی جو کلاس تھی اس کے اندر ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔
रेफरेंस के लिए सूरह तौबा आयत 122 को देख लिया जाए। इस हिफाजत के तरीके को आज 20वीं सदी में डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस कहा जाता है, जो मौजूदा तहकीक के मुताबिक इंतहाई महफूज निज़ाम है जिसमें किसी भी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं, और इसे ब्लॉकचेन का नाम भी दिया गया है। डिसेंट्रलाइज्ड बेसिकली जो डेटाबेस है वो काम ऐसे करता है कि जैसे ही आप अपनी एक फाइल उस डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस के हवाले करते हैं तो वो फौरी तौर पे दो तरीकों से आपकी फाइल की हिफाजत करता है। एक, आपकी फाइल की कई कॉपियां बना के मुख्तलिफ सर्वर्स पर उसको मुंतकिल करके लॉक कर देता है। नंबर दो, आप ही की फाइल को 4 टुकड़ों में तकसीम कर देता है, जिस तरीके से एक नोट के 4 टुकड़े करके 4 जगहों पे आप रख दें। अच्छा, हर जगह पे अधूरी इंफॉर्मेशन होती है, अगर कोई खुदा न ख्वास्ता वहां पहुंच भी जाए तो उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। अलबत्ता जिसे एक्सेस है, जिसकी फाइल है, वो जब उस पर डबल क्लिक करता है तो वो रिकॉल होती है फाइल, और मुख्तलिफ सर्वर्स में से वो डाटा वापस कलेक्ट करके आपके सामने दिखा दिया जाता है। यानी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में जो असल चीज है वो ये कि किसी एक जगह पर आपका रिकॉर्ड महफूज नहीं होता, जिसकी वजह से चोरी और तब्दीली का इम्कान खत्म हो जाता है उस रिकॉर्ड में। इसके मुकाबले में जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ये उसके अंदर सबसे बड़ा ऐब है क्योंकि वो जगह एक होती है, लिहाजा जो भी वहां तक रसाई हासिल कर पाया वो किसी भी किस्म की उसमें तब्दीली कर सकता है, और उस तब्दीली का कोई सबूत भी नहीं होता, जिस तरह हम लोग रोजाना मुख्तलिफ हैकिंग के वाकयात सुन रहे होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस चूंकि असल की कई कॉपियां उसमें बनाई जाती हैं, अगर किसी कॉपी में, यह भी एक सूरत है, अगर किसी कॉपी में कोई तब्दीली वाक़ई हो जाए या कर दी जाए, यानी उसने 10 जगह पे कॉपियां भेजी और 10वीं कॉपी में किसी ने कोई जबरदस्ती तब्दीली कर दी, ये सिस्टम क्या करता है कि बाकी 9 कॉपियों के साथ इस 10वीं को भी मैच करके देखता है। अगर ये दुरुस्त है तो ये सही यानी महफूज डाटा शुमार होता है, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो वो सिस्टम इसको रिजेक्ट कर देता है और बाकी 9 कॉपियों से इस्तिफादा हासिल करता है। इसी चीज को शरीयत ने इजमाए उम्मत का नाम दिया है, यानी दीन के नाम पर जब भी कोई ऐसा नया काम किया जाए जो दीन में मौजूद नहीं, तो मुसलमानों की अक्सरियत उसे रद्द कर देती है। जैसे आज के दौर में ऑनलाइन नमाज का फितना, जो ऑनलाइन पूजा और ऑनलाइन ईसाइयों की प्रेयर से मुतासिर होकर इजाद करने की एक नाकाम कोशिश की गई, जिसे अल्हम्दुलिल्लाह पूरी उम्मत मुस्लिमा ने बैक वक्त रिजेक्ट किया। ठीक है, 2-4 कुछ लोगों ने किया हो, वो उसके लिए मिसाल नहीं बन सकती। चूंकि शारिह दीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, लिहाजा इस तशरीह को वही गैर मतलू यानी हदीस का दर्जा देकर सनद रिवायत शुरू करवाकर शुकूक व शुबहात से महफूज करने का कुदरती इंतज़ाम किया गया, जिसकी तफसील दूसरी नशिस्त में जिक्र हो गई है। इसे मौजूदा दौर में ब्लॉकचेन की ज़बान में की कहा जाता है, जो यूनिक होती है, यानी हर की मुख्तलिफ है दूसरी की से। बिल्कुल ऐसे ही अहादीस की सनदों का भी इंतज़ाम है। मसलन मशहूर हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये हदीस 700 तुर्क से मरवी है, यानी 700 रास्तों से ये उम्मत तक ये हदीस पहुंची है, यानी इसकी 700 डिफरेंट कीज हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता चलूं। इन्नमल अमालु बिन्नियात बुखारी शरीफ में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी, और पूरी एक चेन है कि उन्होंने यानी ये हदीस जो इमाम बुखारी कोट कर रहे हैं, उन्होंने किससे सुनी, फिर उन्होंने किससे सुनी, और ये पूरे एक सिलसिला चलते चलते हज़रत उमर और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। इसके मुकाबले में यही हदीस दीगर कुतुब में, यह हिलतुल औलिया फर्ज करें, मैंने एक सैंपल रखा है आपके सामने, यही हदीस हज़रत अबी सईद अल खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी मरवी है। अब ये भी एक टोटल अलग चेन है, ये अलग चेन है, ऊपर वाली अलग चेन है। दोनों के नतीजे में जो चीज हमें मालूम हो रही है वो है इन्नमल अमालु बिन्नियात। अब इसकी बैक स्टोरी क्या है? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी मजलिस में यह हदीस बताई, आपको सुनने वाले फर्ज करें 100 सहाबा थे। उन 100 सहाबा जब कहीं गए तो उन्होंने अपने अपने हल्के लोगों को बताया, भाई हुजूर ने फरमाया है आमाल का दारोमदार नियतों पर है, जो अल्लाह के लिए हिजरत करेगा उसको हिजरत का सवाब, और जो किसी औरत से शादी करने के लिए हिजरत करेगा तो वो फिर शादी करेगा, उसे सवाब नहीं मिलेगा। अब ये बात उन्होंने जब 100 इलाकों में या 100 मोहल्लों में जाके सुनाई, तो उन 100 मोहल्ला के लोग जो हैं उन्होंने अगले 1000 अफराद तक वो बात पहुंचाई, और फिर उन अगले 1000 ने अगले 10,000 तक वो बात पहुंचाई। तो ये बेसिकली पूरी चेन बन गई। ये वही की है जो डिफरेंट है,
لیکن ویریفیکیشن کے لیے جیسی آپ ان کو جب جمع کرتے ہیں تو نتیجے میں سب کے آخر سے انما الاعمال بالنیات نکلتا ہے، اور یہی حفاظت کا وہ ذریعہ تھا۔ اسی حفاظت ہی کا نتیجہ ہے کہ آج سن 2020 میں جو انسانی ڈیٹا جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم سنتے ہیں فیس بک بھی آپ کا ڈیٹا کلیکٹ کرتا ہے، اور ایک موجودہ دور میں سب سے بڑا کام اس وقت یہ ہو رہا ہے۔ یہ کام مسلمانوں نے آج سے 1200 سال قبل اس کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کروایا تھا، جب حدیث کو محفوظ کیا جا رہا تھا۔ اس زمانے میں 5 لاکھ کم و بیش 5 لاکھ افراد کا مینول ڈیٹا بیس بنایا گیا تھا، جو آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے، جسے اسماء الرجال جرح و تعدیل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس ڈیٹا بیس میں اس راوی کو جس نے وہ روایت سنائی ہے، اس کا نام و نسب، دادے پردادے پورا خاندان تک نکالتے تھے، اس کا علاقہ، اس کی تعلیم، اس کے اساتذہ، اس کا کردار، کریکٹر آلویز میٹرز۔ دین میں کریکٹر بہت اہمیت کا حامل ہے، اور یہی وہ سند کی لڑی ہے جس میں پرویا گیا، اور جہاں بھی کریکٹر کی کہیں کمی دیکھی گئی تو اسے اس لڑی سے نکال دیا گیا۔ اسی وجہ سے اسلام کی تاریخ میں آج بھی ہمارے پاس وہ کتب موجود ہیں جن میں ضعیف روایتیں بالکل الگ کر دی گئی ہیں، صحیح روایتیں بالکل الگ کر دی گئی ہیں۔ کوئی ایک نظام تھا جس کے نتیجے میں آج کے دور میں 1400 سال گزرنے کے بعد بھی ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ فلانی حدیث رسول اللہ سے منسوب ہے، وہ صحیح ہے یا غلط ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لہٰذا حدیث کو تاریخ کا نام دے کر حدیث کی حجیت کا انکار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حدیث قرآنی احکامات کی تشریح ہے۔ اگر تشریح محفوظ نہیں تو الفاظ کی حفاظت سے کوئی فائدہ نہیں، الٹا نقصان ہی ہوگا، کیونکہ پھر ہر ایک اپنی مرضی کا ترجمہ تفسیر کرے گا۔ لہٰذا اس چور دروازے کو بند کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حدیث کو حجیت کا اسٹیٹس دیا، اور اسی وجہ سے ثم ان علینا بیانا کا وعدہ کیا گیا، اطاعت رسول کا حکم دیا گیا، اتباع رسول کا حکم دیا گیا، اسوہ حسنہ کا حکم دیا گیا، اور یہی در حقیقت اس حدیث کے حجت ہونے کی دلائل ہیں۔ آخری حصہ جو خلفاء کے بعد کی اسلامی سلطنتیں ہیں، ذہن میں رکھیں کہ رسول اللہ کی زندگی سے لے کے اور آج تک ہر مسلمانوں کے طبقے میں ایک منافقین کی جماعت رہی ہے۔ ذرا سمجھیے گا، منافقین مینز دوز پیپل ہو آر ناٹ بلونگس ٹو اس۔ 2 نمبر لوگ ہیں جو کہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کے دین میں داخل ہوئے اور شیطانیاں کرتے ہیں۔ یہ حضور کی زندگی میں بھی منافقین تھے، اور آج کے دور میں بھی ابھی تک چل ہی رہا ہے وہ سلسلہ۔ انہوں نے ہر بار تاریخ کو جو بگاڑ سکتے تھے بگاڑنے کی کوشش کی، بٹ بات وہی ہے کہ صحیح لوگ بھی ہوتے ہیں ہر زمانے میں، لہٰذا وہ ہر بار اس کی تصحیح کرتے رہے۔ بٹ ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عام سلطنتوں کی تاریخ ہے، اب کسی نے بچے قتل کروائے، کسی نے حکومت چھین لی، ڈزنٹ میٹر فار اس۔ ہمارے کوئی اعتقاد یا ایمان کا حصہ تو ہے نہیں وہ چیز، کرتے رہیں، اچھا کیا تو اچھا ملے گا انہیں، جو غلط کیا انہیں غلط ملے گا۔ لہٰذا یہ جو تاریخ کا حصہ ہے یہ کوئی اتنا ہمارے لیے میٹر نہیں کرتا۔ ہاں، جو اچھے کام کیے تو ایک ہمارے لیے سہارا ضرور ہوگا کہ بھی ہمیں بھی اچھے کرنے چاہیے، انہوں نے کیا، عمل کیا، فائدہ ہوا، ہم بھی کریں گے، فائدہ ہوگا، اور جو برے کیے اس سے بھی آدمی بچ جائے۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے، کیونکہ اصل چیز کیا ہے، ہمارے ذمے شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے بس، اور شریعت قرآن و سنت کا نام ہے جو الحمدللہ دونوں محفوظ ہیں۔ تو یہ تھا در حقیقت حدیث اور تاریخ میں فرق۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح طریقے سے دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ جزاکم اللہ خیر۔